حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ یہاں وارث سے مراد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اللہ کے نبی جب کسی کو وارث بناتے ہیں تو علم میں وارث بناتے ہیں، مال و دولت کا وارث نہیں بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فیصلے کا بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت آپ کی عمر تقریباً 11 یا 13 سال تھی تو آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بادشاہ تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک جھگڑے کا فیصلہ آیا کہ اس بارے میں فیصلہ کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا کیا؟ معاملہ یہ تھا، جھگڑا یہ تھا، ایک شخص کی بکریاں تھیں اور وہ بکریاں کسی کے کھیت میں جا کر کھیتی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب جس کا کھیت تھا، جس کی زمین تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ فلاں بندے کی بکریاں میرے کھیت میں آ گئی ہیں، میری زمین میں آ کر اس نے کھیتی باڑی کو نقصان پہنچایا، میری جو فصلیں تھی اسے تباہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ لگایا اور جتنی وہ بکریاں تھیں اس کی قیمت لگائی، تو جتنا نقصان تھا اتنی قیمت کی بکریاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس بندے کو بکریاں دے دے جس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس فیصلے کو سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ عمر میں بھی 11 12 13 سال عمر ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ میں اس سے بہتر فیصلہ کر دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اگر اس سے بہتر کوئی فیصلہ تو وہ بتاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں، ظاہر بکریوں نے زمین کا فصلوں کا نقصان کیا، اب جس کی بکریاں ہیں وہ بندہ زمین والے کی کھیتی باڑی کرے گا، کام کرے گا، فصلوں کی رکھوالی کرے گا، یہاں تک کہ وہ فصلیں اپنی اس اصل حالت میں آ جائیں جس حالت میں بکریوں نے نقصان پہنچایا تھا، اور جس کی زمین ہے اس کے حوالے بکریاں کر دی جائیں، وہ بکریوں سے نفع اٹھائے، دودھ استعمال کرے، جو کرنا کرے۔ اب جتنے عرصے میں فصل اپنی اصل حالت میں آ جائے، بکریوں والا بکریاں فصل والے کو، زمین والے کو دے دے، زمین والا ان بکریوں سے نفع اٹھائے۔ فصل جب اپنی پہلی والی حالت میں آ جائے تو بکریوں والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں اور جس کی زمین تھی اس زمین اس کے حوالے کر دی جائے۔ اس طرح دونوں جو ہے ایک دوسرے کا نقصان پورا کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ فیصلہ بہتر ہے، لہٰذا اس کے مطابق ہی عمل کیا گیا۔ یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ تھا، اسے قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء 17واں پارہ اس میں بیان کیا گیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا،
کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو چرند پرند جانور سب آپ کے پاس جمع ہو کے آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی بادشاہ بنے۔ اللہ نے بادشاہت اور نبوت دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں عطا فرمائی کہ جتنے انسان تھے، انسان تو آپ کی فرما برداری کرتے ہی تھے، لیکن جتنے بھی جنات تھے وہ سارے کے سارے جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے۔ جتنے جنات تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہوتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام کیا کرتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کیا کرتے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک خاص انعام یہ عطا فرمایا تھا کہ یہ جو ہوا ہے، آپ دیکھیں ہمیں ہوا نظر بھی نہیں آتی، ہوا چلتی ہے محسوس ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اس ہوا کو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، اے ہوا تو نے مشرق کی جانب چلنا ہے، تو ہوا اس طرف چلنا شروع ہو جاتی۔ اگر سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو نے فلاں جگہ چلنا ہے، اتنی سپیڈ میں چلنا ہے، آہستہ چلنا ہے، تو ہوا بھی پابند تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانے۔ یہ معجزہ، یہ کمال اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یاد رکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جہاں سفر کرنا چاہتے تو باقاعدہ آپ کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آپ ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کو تیز رفتاری کے ساتھ جہاں آپ جانا چاہتے ہوا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جس وقت سفر فرماتے تو اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو اور وہ گھوڑا 1 مہینے مسلسل دوڑتا رہے تو گھوڑا 1 مہینے بعد جتنا سفر طے کرتا، حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتے، اور کسی سواری پر نہیں بلکہ ہوا آپ کو لے کر اس مقام تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے صبح کا چلنا 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے، 1 مہینے کا راستہ طے کرتے، اور آپ کا شام کے وقت چلنا اتنا چلتے کہ آپ صبح تک اتنا فاصلہ طے کر لیتے جتنا کوئی بندہ 1 مہینے سفر طے کر لیا کرتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ 1 مہینے کا سفر آتے دن میں طے کر لیتے، اور کسی گھوڑے پر سواری پر نہیں بلکہ ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کو اس مقام تک آدھے دن میں پہنچا دیتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کافی دور سے چونٹیوں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں چرند پرند جانور جنات انسان سارے ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ملک شام یا وادی طائف کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک وادی آتی ہے جسے وادی نمل کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 19واں پارہ سورہ نمل یہاں پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب اس سورہ نمل کو نمل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی کے پاس گزرے جس وادی کا نام وادی نمل تھا۔ اس وادی نمل کے اندر جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا، چونٹیاں جسے انگلش میں آنٹ کہتے ہیں، یہ چونٹیاں بکثرت اس وادی کے اندر موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جب اس وادی نمل کے پاس سے گزرنے لگے تو 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چونٹیوں کی ملکہ تھی، اس نے جو اپنی چونٹیوں سے گفتگو کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ اگر ہم چونٹی کو اپنے کان میں بھی رکھ لینا تو ہمیں چونٹی کی آواز نہیں آتی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری پر، اور چونٹی نے، چونٹیوں کی ملکہ نے جو چونٹیوں سے بات کی وہ کیا کی؟ قرآن مجید کے اندر اسے بیان کیا گیا، وَقَالَتْ نَمْلَةٌ، چونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر اس وادی پر جب گزرے تو اپنے پاؤں سے چونٹیوں کا نہ رون دے۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ اب جب چونٹیوں کی ملکہ نے گفتگو کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری پر اس آواز کو سنا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ آپ آواز سن کر مسکرائے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس وادی کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے پورے لشکر کو وہاں پر ٹھہرا دیا، اے لشکر یہاں پر ٹھہر جاؤ، جب تک ایک بھی چونٹی اپنے بل میں داخل نہیں ہو جاتی ہم یہاں سے نہیں گزریں گے۔ ساری کی ساری چونٹیاں جب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی پیاری دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں، تیری وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، یا اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے اپنے نیک عبادت گزار اچھے لوگوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ چونٹیاں جو تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کی وجہ سے کسی چونٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب یہاں سے ایک بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، بطور خاص آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر سن رہے ہیں، یہ انسان تو انسان، جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ایک جانور جسے آپ چونٹی کہہ لیں، اس سے بھی نقصان پہنچانے کے روادار نہیں ہیں کہ چونٹی کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ آپ نے اپنا لشکر روک دیا، اور جب تک ایک بھی چونٹی اپنے بل میں نہیں چلی گئی آپ وہاں سے نہیں گزرے، تو یہ اللہ کے انبیاء کی تعلیمات ہے آنے والے لوگوں کے لیے کہ لوگوں، انسان تو بہت بڑی چیز ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی بلا وجہ تم نے تکلیف نہیں پہنچانی۔ اور آج فلسطین کے اندر
انسان نہیں، جانور نہیں، انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے. بچے شہید ہوتے ہیں، کسی کا سر دھڑ سے جدا ہے، کسی کا بازو اپنے دھڑ سے جدا ہے، کسی کا پاؤں اپنے دھڑ سے جدا ہے. کوئی باپ اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کر، اس بچے کا دھڑ ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دکھا رہا ہے، اے لوگوں جاگ جاؤ. مسلمانوں پر یہ حالت ہے. حالانکہ کسی کافر کو بھی اس طرح بے دردی کے ساتھ مارنے کی اجازت نہیں بلا وجہ. تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، یہودی جو نا، یہودی اسرائیل، یہ کیوں فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو نکال کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت کی جگہ بنائی تھی جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے اس بیت المقدس کی تعمیرات کروائی. یہودی اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. اور یہ ہیکل سلیمانی جب بخت نصر بادشاہ آیا، اس نے اسے جو ہے وہ شہید کر دیا. 2 مرتبہ اس ہیکل سلیمانی کو بنایا گیا، پھر شہید کر دیا گیا. یہاں تک کہ اس بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے، جسے نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات جس مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی، اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کو معاذاللہ شہید کر کے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تعمیرات کروائی تھی، عمارت بنائی تھی، ہم دوبارہ وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اسے وہ تھرڈ ٹیمپل کے نام سے نا یہودی کہتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل، یعنی ہم تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو یہودی اس وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے نکالنا چاہتے ہیں. اور یہودی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عمارت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک چونٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کو جائز نہیں سمجھتے. تو آج جس سلیمان علیہ السلام کو ماننے والے، وہ تو مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ کیسے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے، اس میں سے ایک معجزہ ہم نے یہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جہاں جانا چاہتے ہوا آپ کو وہاں لے جاتی. ہوا کو حکم دیتے رک جا، ہوا رک جاتی. ہوا کو حکم دیتے تیز چل، تیز چلتی. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری پر چونٹی کی آواز سن لیتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جہاں پر بے شمار جانور، پرند چرند ہوتے، وہیں پر قرآن مجید کے اندر ہدہد کا ذکر ہے. قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ نے اپنے جتنے بھی چرند تھے، پرند تھے، جانور تھے، جنات تھے، انسان تھے، سب کو دیکھا کہ سارے موجود ہیں. لیکن آپ نے فرمایا ما لی لا ارا الہدہدا، کیا وجہ کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ وہ کہاں پر ہے؟ ام کان من الغائبین، وہ کہاں پر غائب ہو گیا ہدہد؟ اور ہدہد جب تھوڑی دیر بعد آیا نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ اس ہدہد نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک شہر سے ہو کر آ رہا ہوں جس شہر میں بادشاہت کرنے والی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے بلقیس. اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر چاند، سورج کی جو ہے، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی بات کو آزمانے کے لیے ایک خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی. سورہ نمل کے اندر نا بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اس پہ مہر لگائی، اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کے پاس، اور وہاں کھڑے رہنا اور دیکھنا وہ ملکہ بلقیس اس کا کیا جواب دیتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا. اب جس وقت وہ ہدہد خط لے کر اس نے اس ملکہ بلقیس کی جھولی میں گرا کر خود سائڈ پر ہو گیا ہدہد.
تو اس بلقیس نے جب خط پڑھا اور اس میں لکھا تھا کہ میں اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم توحید کی دعوت قبول کر لیتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم تم سے جہاد کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا، اپنے دربار میں بیٹھے جتنے وزراء تھے، جتنے مشیر تھے، جتنے درباری تھے، ان سے مشورہ کیا۔ ان سب نے کہا کہ ملکہ بلقیس تمہارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم جنگ کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ دیکھو جنگ کرنے کی صورت میں نا شہر کے شہر، ملک کے ملک برباد ہو جاتے ہیں، ایسا کرتی ہوں کہ میں آزماتی ہوں کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا صرف دنیا دار بادشاہ ہیں، یا صرف ہماری جو ہے وہ سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں کچھ تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے ان تحائف کو، ان تحفوں کو قبول کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ اللہ کے نبی نہیں، ان کا مقصد دنیا ہے، اور اگر انہوں نے تحفوں کو قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ اللہ کے نبی اور باقی اپنی اس دعوت میں مخلص ہے۔ اب یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہدہد پاس کھڑا سن رہا ہے۔ ہدہد وہاں سے اڑا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اب جس وقت اس ملکہ بلقیس کا قاصد بڑے بڑے قیمتی تحائف لے کر، تحفے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے کے سارے تحفے واپس کر دیے اور فرمایا ان سے کہیں گنا زیادہ اللہ رب العزت نے ہمیں تحائف عطا کیے ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آپ کے جو محلات تھے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب قاصد کو واپس بھیج دیا اور ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی بادشاہ تھی، اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے واپس بھیج دیے، واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب ملکہ بلقیس بہت بڑا لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آنے لگی۔ اب جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس ملک سبا سے یہاں ملک شام آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جو موجود لوگ تھے ان سے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتنی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ آپ نے فرمایا میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت جس پر بیٹھ کر وہ بادشاہت کرتی ہے، وہ تخت 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تھا، اور محل کے اندر 7ویں کمرے کے اندر اسے پہرے کے اندر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے؟ قرآن مجید سورہ نمل 19واں پارہ، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ وہ کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، جن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام آپ اپنی مسنت میں، اپنی کرسی میں بیٹھے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، آپ کے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے وہ ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کی بارگاہ میں لا سکتا ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھلا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے کوئی لا کر دے۔ اب اس دربار کے اندر ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، کتاب کا علم تھا، اسے اسم اعظم کا علم تھا۔ اس نے بھلا کیا کہا؟ اس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام
آپ کی یہ پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب اس عاصی بن برخیا کی گفتگو ہو رہی ہے، عاصی بن برخیا نبی نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا مقام تو امتی سے کہیں گنا بڑھ کر ہوتا ہے۔ عاصی بن برخیا جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا، ابھی گفتگو مکمل بھی نہیں ہوئی، عاصی بن برخیا نے صرف ملک سبا کی طرف نگاہ کی، اور ایسے نگاہ کی تو وہ تخت فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ اسی لمحے وہ تخت جو 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اور ملک سبا کی جو ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، وہ گھوڑے پر سوار ہے، ابھی وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نہیں پہنچی کہ اس کے آنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ اب اس قرآن پاک کے واقعے سے بھلا کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ جو مرزا انجینئر جیسے لوگ کہتے ہیں نا بابے شاہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے جی آج کرامتہ کیوں نہیں گیا؟ کرامت کا انکار کرنا، یہ قرآن مجید کے اندر کرامات کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ خلاف عادت کام کرے اسے کرامت کہتے ہیں، اللہ کا نبی کوئی کام کرے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ ابھی ہم نے سنا کہ جب کوئی بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر 1 مہینہ گھوڑا دوڑتا رہے، جتنا وہ گھوڑا سفر کرے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا کو، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی مشین نہیں، ہوا کو حکم دیتے میں نے فلاں جگہ جانا ہے، وہ ہوا آپ کو جتنا گھوڑا 1 مہینے بعد پہنچاتا تھا نا، وہ ہوا آپ کو صبح لے کر چلتی، دوپہر کو وہاں پہنچا دیتی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے، ہوا آہستہ چل، ہوا آہستہ ہو جاتی، ہوا کو حکم دیتے مشرق کی طرف چل، ہوا مشرق کی طرف چلتی۔ آج ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو دیکھتے بھی تھے، اسے حکم بھی دیتے، اور ہوا آپ کو لے کر سفر پر بھی لے کر جاتی۔ آج ہم چونٹی اپنے کان میں بھی رکھ لیں، ہم چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری پر جب چونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں پاؤں سے نہ روند دے، 3 میل کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی اس آواز کو سنا۔ اللہ کے نبی کے معجزات ہوتے ہیں۔ اور عاصی بن برخیا جو آپ کا امتی تھا، اس نے سینکڑوں میل دور ایک تخت جس پر پہرے دار موجود ہیں، جس پر فزیکلی طور پر بندہ جائے تو تخت کو اکیلا بندہ اٹھا نہیں سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا، عاصی بن برخیا نے صرف ایک نظر کی، اور ابھی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ ایسے بھی نہیں کی تھی، وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اور جب ملکہ بلقیس آئی نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے اس تخت میں تھوڑی بہت تبدیلی کروا دی، اور وجہ بھلا کیا تھی؟ تاکہ ملکہ بلقیس آئے تو اس کی ذہانت کا امتحان ہو۔ جب ملکہ بلقیس سامنے آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تخت پہچانتی ہو؟ اب اس تخت میں مکمل رد و بدل ہو گئی ہے، اس تخت کا نقشہ بدل دیا۔ اس ملکہ بلقیس نے کہا لگتا ہے یہ مجھے میرا ہی تخت ہے، یہ مجھے میرا ہی تخت لگتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا وہ تخت منگوایا کیوں؟ ضرورت کیا تھی؟ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملکہ بلقیس کو بتانا چاہتے تھے کہ میں کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی ہوں جسے اللہ یہ معجزہ عطا فرماتا ہے کہ اپنے امتی سے کہوں وہ تخت لا کر میرے سامنے رکھ سکتا ہے، تو بتاؤ پھر اللہ کے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بتانا چاہتے تھے ملکہ بلقیس کو کہ اللہ کی نبی کی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی پاور کیا ہوتی ہے۔ اور پھر ملکہ بلقیس جب آپ کے دربار میں آئی، اسی وقت وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آتی ہے کہ میں مسلمان ہوتی ہوں، ایمان والی ہوتی ہوں۔ تو ملکہ بلقیس جو ہے وہ ایمان والی ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا نا، تو آپ نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا نا،
اس جگہ آپ نے ایک بنیاد رکھی، اور وہاں پر جب آپ نے بنیاد رکھی تو حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ نے جانے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ اس عمارت کو تم نے مکمل کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ڈیوٹی لگا دی، اے جنات تم نے یہ عمارت تعمیر کرنی ہے۔ اب جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اگر ان جنات کو پتہ چل گیا کہ میں دنیا سے پردہ کر گیا ہوں تو یہ کام کو وہیں پر روک دیں گے، یا اللہ ان پر ظاہر نہ ہو کہ میں دنیا سے پردہ کر گیا ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کئی مہینے کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے۔ آپ نے اپنا عصا اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور کھڑے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو عبادت میں مصروف ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں کھڑے رہے، اور 1 سال تک جنات کو نہیں پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ جس لکڑی کے سہارے آپ کھڑے تھے نا، اس لکڑی کو دیمک 1 سال سے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ جب مکمل طور پر وہ لکڑی جو ہے وہ دیمک کھا چکی تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ اب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پردہ فرما چکی ہے۔ اب یہ سارے کا سارا جو دعا کرنے کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ ایک تو وہ جو عمارت تعمیر کرنی تھی جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اس بیت المقدس کو یہودی اس بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور اس ہیکل سلیمانی پر قبضہ کرنے کے لیے یہودیوں نے، اسرائیل نے فلسطینیوں پر جو ہے وہ ظلم کی جو ہے وہ جنگ جاری کی ہوئی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر کیا جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اور جنات سے کیوں کروایا اور رب کی بارگاہ میں کیوں دعا کی؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جنات کے بارے میں جو مشہور ہے نا، یہ تمہیں آنے والی باتوں کی خبر دے دیتے ہیں۔ آپ بتانا یہ چاہتے تھے اگر جنات کو پتہ ہوتا نا کہ آئندہ کل کیا ہوگا تو جنات کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم اللہ جسے چاہتا ہے اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو جنات 1 سال تک تعمیرات کرتے رہے جہاں تک کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاں بھی بڑا ایک معزز جگہ ہے، کیونکہ یہیں پر نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ معراج کی رات انبیاء کی امامت کروائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت المقدس میں ہوئی۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ بہت معتبر جگہ ہے، اور یہودیوں کے ہاں کیوں معتبر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ یہاں پر تھا، تابوت سکینہ یہاں پر تھا، اور اس جگہ کو تعمیر کروانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو یہ بیت المقدس اس وجہ سے معتبر ہے مسلمانوں کے ہاں بھی، یہودیوں کے ہاں بھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ قبضہ کرنے کے لیے دوسروں کی جان لینا شروع کر دے۔ تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی تعمیرات کروائی، جو کہ بعد میں 2 مرتبہ اس تعمیرات کو، اس عمارت کو شہید کیا گیا۔ اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3rd ٹیمپل یعنی 3ری مرتبہ اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جتنے بھی مقدس مقامات ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔